بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن دو ہستیوں نے نبوت کی شروعات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قدم پر ساتھ دیا، ابو طالب علیہ السلام اور بی بی خدیجہ علیہ السلام، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو لگتا تھا کہ زمین تنگ ہو گئی ہے، لیکن اسی وقت آسمان نے اپنا دروازہ کھولا۔ کیا یہ صرف تسلی تھی یا ایک نیا موڑ رسالت کا؟ جب سب کچھ چھن گیا تو معراج کا سفر کیوں آیا؟ کیا یہ الہی جواب تھا ان غموں کا؟ آج ہم دیکھیں گے غم کے سال کا درد اور معراج کے نور کا راز ایک ساتھ۔ روزانہ نئے ایپیسوڈ سعودیہ میں شام 6 بجے، پاکستان میں 8 بجے اور انڈیا میں 8:30 بجے اپلوڈ ہوتے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ ہر شخص کے لیے ہے جو کبھی اندھیروں میں روشنی کی تلاش کرتا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ کی رحلت۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول کو شیب ابو طالب سے نجات ملی تو اس بات کی امید تھی کہ مصائب و آلام کے بعد ان کے حالات سازگار ہو جائیں گے اور خوشی کے دن آئیں گے، مگر ابھی 2 سال بھی نہ گزرے تھے کہ 2 ایسے تلخ اور جان کا صدمات سے دوچار ہوئے جن کے باعث رسول خدا اور اصحاب رسول پر گویا غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس رنج و اندوہ کا سبب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت تھی، اور اس کے 3 دن یا 1 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایثار پسند شریک حیات بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کو حجون نامی قریش کے قبرستان میں سپرد کر دیا گیا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی رحلت نے رسول خدا کو بہت متاثر اور غمگین کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غم و علم کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا کہ ان چند دنوں میں اس امت پر 2 ایسی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کس نے مجھے زیادہ متاثر کیا۔ رسول خدا پر اپنے واجب الاحترام چچا اور وفا شعار شریک حیات کی رحلت کا اس قدر صدمہ ہوا کہ آپ بہت ہی کم گھر سے باہر تشریف لاتے۔ چونکہ یہ دونوں عظیم حادثات بعثت کے 10ویں سال میں واقع ہوئی تھے، اس لیے ان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال کو عام الحزن یعنی غم و اندوہ کا سال کہا جائے گا۔ حضرت ابو طالب کی مظلومیت۔ حضرت ابو طالب کو چونکہ اپنے بھتیجے کے اوصاف حمیدہ کا علم تھا اور اس امر سے بھی واقف تھے کہ آپ کو رسالت تفویض کی گئی ہے، اس لیے وہ نہایت خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ وہ رسول خدا کی 42 سال سے زیادہ عرصے تک حفاظت و نگرانی کرتے رہے، یعنی اس وقت سے جب کہ رسول خدا کا سن مبارک 8 سال تھا، اس وقت تک جب آپ کا سن شریف 50 سال کو پہنچ گیا، اور چونکہ حفاظت و حمایت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانہ وار والا و شیفتہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے رسول خدا کے آسمانی آئین کی ترویج کی خاطر کبھی جان و مال سے دریغ نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے 80 سال کی عمر میں اس وقت انتقال کیا جب کہ آپ کا قلب خدا اور رسول پر ایمان سے منور تھا۔ جیسے ہی حضرت ابو طالب نے رحلت فرمائی، دشمنوں کے آستینوں میں پوشیدہ ہاتھ بھی باہر نکل آئے اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ صدر اسلام کے اس مرد مجاہد و سخت کوش انسان کی موت بحالت کفر واقع ہوئی ہے، تاکہ لوگوں پر یہ ظاہر کر سکیں کہ یہ ان کا قومی جذبہ تھا جس نے انہیں اس ایثار و قربانی پر مجبور کیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان لانے پر شک و شبہ پیدا کرنے میں جو محرک کار فرما تھے، اس کی مذہبی عقیدے سے زیادہ سیاسی اہمیت تھی۔ بنی امیہ کی سیاسی حکمت عملی کی اساس چونکہ خاندان رسالت کے ساتھ دشمنی و کینہ توزی پر قائم تھی، اس لیے انہوں نے بعض جعلی روایات پیغمبر اکرم سے منسوب کر کے حضرت ابو طالب کو کافر مشہور کرنے کی کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہ کیا۔
تاکہ اس بات کو فروغ دیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس سے منکر ہوں کہ ان کے فرزند عزیز حضرت علی علیہ السلام کو عظمت و فضیلت کے اعتبار سے دوسروں پر فوقیت و برتری حاصل نہیں ہے، اور اس طرح آپ علیہ السلام کی شخصیت داغدار ہو سکے۔ اور اگر حضرت ابو طالب حضرت علی علیہ السلام کے والد بزرگوار نہ ہوتے تو وہ ہرگز اس بات کا اتنا زیادہ چرچا نہ کرتے اور نہ ہی اس قدر نمایاں طور پر اتنا جوش و خروش دکھاتے۔ کوئی بھی ایسا انصاف پسند شخص جسے تاریخ اسلام کے بارے میں معمولی سی بھی واقفیت ہوگی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم حامی اور مددگار کی جد و جہد سے لبریز زندگی کے بارے میں علم رکھتا ہوگا، وہ اپنے دل میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں ذرا بھی شک و شبہ نہ لائے گا، جس کی دو وجہ ہے۔ اول یہ کہ اگر کوئی شخص قومی تعصب کی بنا پر کسی دوسرے شخص یا قبیلے کی حمایت و پشیبانی کرے تو یہ ممکن ہے کہ اسے ذرا سی دیر میں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، لیکن یہ اس امر کا باعث نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص 40 سال تک نہ صرف حمایت و پشت پناہی کرے بلکہ اس شخص کا پروانہ وار شیفتہ بھی ہو۔ دوسرا یہ کہ حضرت ابو طالب کے اقوال و اشعار، اخبار پیغمبر اور کلمات ائمہ معصومین اس وہم و گمان کی تردید کرتے ہیں اور اس بات پر متفق ہیں کہ رسول خدا کی حمایت کا اصل محرک ان کا وہ راسخ عقیدہ اور محکم ایمان تھا جو انہیں رسول کی ذات بابرکات پر تھا۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام کی مجلس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر آ گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حیرت ہے کہ لوگوں کو حضرت ابو طالب کے ایمان پر کیوں شک و تردد ہے، کیونکہ کوئی ایسی عورت جس نے دین اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کر لیا وہ اپنے کافر شوہر کے عقد میں کیسے رہ سکتی ہے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد ان اولین خواتین میں سے تھیں جو دین اسلام کی سعادت سے مشرف ہوئیں، چنانچہ جب تک ابو طالب علیہ السلام زندہ رہے وہ ان سے جدا نہ ہوئے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام سے حضرت ابو طالب کے ایمان سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر حضرت ابو طالب کے ایمان کو ترازو کے ایک پلے پر رکھا جائے اور دوسرے پلے میں دیگر لوگوں کے ایمان کو رکھ کر تولا جائے تو یقیناً حضرت ابو طالب کے ایمان کا پلہ بھاری ہوگا، کیونکہ آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے بعض لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جانب سے فریضہ حج ادا کرے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے رسول خدا کی حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان اصحاب کہف کے ایمان کی طرح تھا، اگرچہ وہ لوگ دل سے ایمان لے آئے تھے مگر زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، ان کے اس عمل کا خداوند تعالی انہیں 2 گنا اجر دے گا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کے لیے جو خدمات انجام دیں ان کے بارے میں ابن ابی الحدید لکھتا ہے کہ کسی شخص نے حضرت ابو طالب کے ایمان سے متعلق کتاب لکھی اور مجھ سے کہا کہ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کروں اور اس پر اپنے ہاتھ سے کچھ لکھوں۔ میں نے کچھ اشعار اس کتاب کی پشت پر لکھ دیے جن کا مضمون یہ تھا، اگر ابو طالب اور ان کے فرزند علی علیہ السلام نہ ہوتے تو دین اسلام ہرگز قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ باپ نے مکے میں پیغمبر کی حمایت کی اور بیٹا یثرب میں موت کی حد تک کے آگے بڑھ گیا۔ معراج، یثرب کے لوگوں کی دین اسلام سے واقفیت۔ معراج تاریخ اسلام کے اس دور میں بعثت سے عہد ہجرت تک جو اہم واقعات رونما ہوئے ان میں سے ایک واقعہ معراج ہے۔ یہ کب پیش آیا اس کی صحیح دقیق تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ بعثت کے 6 ماہ بعد اور بعض کی رائے میں بعثت کے دوسرے، تیسرے، 5ویں، 10ویں، 11ویں یا 12ویں سال میں رونما ہوا۔ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے سامنے 2 عنوان آتے ہیں، ان میں سے ایک ہے اسرا اور دوسرا معراج۔ اسرا یا رات کے وقت حضرت کا وہ سفر جو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک تھا، چنانچہ اس کے بارے میں قرآن مجید کا صریح ارشاد ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔
پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ جملہ سبحان الذی اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ سفر خداوند تعالیٰ کی قدرت کے نتیجے میں انجام پذیر ہوا۔ جملہ اسرا بعبدہ لیلاً سے یہ مطلب واضح ہے کہ اس سیر کی علت ذات خداوندی تھی، اور اسی سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ رات کے وقت ہوئی۔ اس کے علاوہ لفظ لیلاً سے بھی یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے جو لفظ اسرا سے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں یہ لفظ رات کے وقت کی حرکت سفر کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ سفر جسمانی تھا، اور اگر کہیں روحانی ہوتا تو اس کے لیے بعبدہ کے ذکر کی ضرورت پیش نہ آتی۔ مذکورہ آیت کی روح سے اس سفر کا آغاز مسجد الحرام سے ہوتا ہے اور اختتام مسجد الاقصی پر، اور آخر میں اس سفر کا یہ مطلب بتایا گیا ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھانا مقصود تھیں۔ معراج اور ملکوت اعلیٰ کی سیر کے بارے میں بہت سے محدثین اور مورخین کے نظریات کی بنیاد پر تحقیق کی جا چکی ہے، اگرچہ سب کی متفقہ رائے یہی ہے کہ شب معراج ہی شب اسرا ہے۔ ہر چند مذکورہ بالا آیات سے پورے طور پر یہ مفہوم واضح نہیں ہوتا، لیکن سورۃ النجم کی آیت اور بہت سی ان روایات کی مدد سے جو ان کے متعلق ہم تک پہنچی ہیں، یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے۔ چنانچہ علامہ مجلسی مرحوم متعلقہ آیات بیان کرنے کے بعد معراج کے بارے میں لکھتے ہیں: رسول خدا کا بیت المقدس کی جانب عروج کرنا اور وہاں سے ایک ہی رات میں آسمانوں پر پہنچنا، اور وہ بھی بدن مبارک کے ساتھ، ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ایسی آیات اور متواتر شیعہ و سنی روایات ہم تک پہنچی ہیں جو اس واقعے کے وقوع کی دلالت کرتی ہیں۔ اس حقیقت سے انکار کرنا یا روحانی معراج کی تعویل پیش کرنا یا اس واقعے کا خواب میں رونما ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کہنے والے نے پیشوایان نے دین کی کتابوں کا کم مطالعہ کیا ہے، اور یا یہ بات اس کی ایمان کی سستی و ضعف اعتقاد پر مبنی ہے۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کا رد عمل۔ حضرت ابو طالب کی رحلت کے بعد قریش اپنی گستاخیوں میں بہت زیادہ بے باک ہو گئے، اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ رسول خدا کو آزار و تکلیف پہنچانے لگے۔ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انہوں نے آپ پر سخت پابندیاں لگا دی اور اس کا دائرہ بہت ہی محدود کر دیا۔ چنانچہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حج کے زمانے کے علاوہ اپنے دین و آئین کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ رسول خدا کا یہ فرمانا کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش مجھے ایسی گزند نہیں پہنچا سکے جو میرے لیے سخت ناگوار ہوتی، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کی جانب سے اظہار آسانی اور شکنجہ کشی کی واردات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ مگر ان سختیوں اور پابندیوں کے باوجود رسول خدا ان مہینوں میں جو ماہ حرام قرار دیے گئے تھے اس موقع کو غنیمت سمجھتے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے۔ چنانچہ حج کے 3 ماہ کے دوران عکاظ، مہنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں کے علاوہ دیگر جن مقامات پر بھی لوگ جمع ہوتے رسول خدا ان کے پاس تشریف لے جاتے۔ وہاں سرداران قبائل نیز سربرآور وہ اشخاص سے ملاقات کرتے اور ہر ایک کو آسمانی آئین کی دعوت دیتے۔ ان ملاقاتوں کی وجہ سے ہر چند رسول خدا کی مخالفت کی جاتی اور ان کے بعد سرداران قبائل کا رد عمل ظاہر ہوتا، لیکن مخالفت اور رد عمل کے باوجود یہ ملاقاتیں نہایت ہی مفید اور ثمر بخش ثابت ہوئیں، کیونکہ کوئی بھی فرد یا قبیلہ ایسا نہ ہوتا جو مکہ میں داخل ہوتا اور اس تک کسی نہ کسی طرح رسول خدا کی دعوت کا پیغام نہ پہنچتا۔ چنانچہ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد جب وہ لوگ واپس اپنے اپنے گھروں کو جاتے تو وہ اس دعوت و ملاقات کو دوران حج کے اہم واقعے یا خبر کی صورت میں دوسروں کے سامنے پیش کرتے۔ قبیلہ بنی عامر بن ساسا ان مشہور قبائل میں سے تھا جس کے افراد کو رسول خدا نے وحدت پرستی کی دعوت دی۔ بحر ابن فراز کا شمار اس کے قبیلے کے سربرآور اشخاص میں ہوتا تھا۔ اسے رسول اکرم کی شہرت اور قدر و منزلت کے بارے میں کم و بیش علم تھا۔
اس نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا خدا کی قسم اگر قریش سے میں اس نوجوان کو حاصل کر لوں تو اس کے ہاتھوں میں عرب کو نگل جاؤں گا۔ چنانچہ یہ سوچ کر وہ رسول خدا کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر ہم تمہارے ہاتھوں پر بیعت کر لیں اور تمہارا خدا ہمیں تمہارے مخالفین پر کامیاب بھی کر دے تو کیا تمہارے قوم کی رہبری اور سرداری ہمیں واگزار کر دی جائے گی؟ اس پر رسول خدا نے فرمایا یہ خدا کا کام ہے، وہ جسے اہل سمجھے گا اسے جانشین مقرر کرے گا۔ بحیرہ نے جب رسول اللہ سے یہ جواب سنا تو کہنے لگا کہ ہم تمہاری خاطر عربوں سے جنگ کریں اور جب کامیاب ہو جائیں تو قوم کی رہبری دوسروں کے ہاتھوں میں چلی جائے، ایسی جنگ اور رہبری سے ہم باز آئیں۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اسے اپنے عزیزوں تک پہنچائیں تاکہ ثواب جاریہ بن سکے۔ والسلام۔